لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم بھائیوں، گزشتہ درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی وہاں تک گفتگو ہوئی تھی. پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری اقرأ باسم ربک الذی خلق اور 6 آیتیں، اس کے بعد کچھ مدت تک کے لیے آپ پر وحی آنا بند ہو گئی. کچھ مدت تک کے لیے آپ پر وحی نہیں اتری. اس کی کیا وجہ ہے اور کیا سبب ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ عمومی طور پہ 2 اسباب ہیں جو بہت ہی اہم ہیں. پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے اندر گھبراہٹ تھی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ جب آپ گھر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کپکپی تاری تھی، آپ گھبرا چکے تھے. اس وجہ سے وحی رک گئی کہ آپ کی گھبراہٹ ختم ہو جائے اور آپ مطمئن ہو جائیں. اور دوسرا سبب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شوق پیدا ہو تشوق کے لیے کہ جو وحی میرے پاس آئی تھی پھر آپ دوسری وحی کا انتظار کریں، آپ کے اندر شوق پیدا ہو. ان اسباب کے تحت وحی کا سلسلہ آپ پر منقطع رہا. آپ حسب معمول پھر غار حرا جاتے تھے عبادت کے لیے، وہاں جا کر آپ بیٹھتے رہے. اچانک ایک دن آپ جب غار حرا سے نکلے، آپ نے کوئی آواز سنی اوپر. آپ نے جب سر اٹھا کر کے دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا وہ زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر ہے اور 600 پر وہ بچھائے ہوئے ہیں، پھیلائے ہوئے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ وہ فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان افق بھر چکا ہے اس فرشتے سے. آپ نے جب دیکھا آپ گھبرا گئے، حتیٰ کہ حدیث میں ہے آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے زمین پر. جب آپ نے دیکھا جبریل علیہ السلام کو اصل حقیقی ان کی جو صورت ہے اس پر آپ نے جبریل کو دیکھا، فوراً آپ پھر گھر چلے گئے. اور گھر چلے گئے، آپ نے گھر جا کر پھر آپ نے کمبل اوڑھ لی. اس مناسبت سے آپ پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. کہا کہ کملی والے قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے. اہل علم کہتے ہیں کہ ان آیات سے آپ کے سر پر رسالت کا تاج رکھا گیا اور آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا، اے کملی والے، اے کمبل اور چادر اوڑھنے والے، قم، آپ کھڑے ہو جائیے. آپ کے آرام کا اور آپ کے سونے کا وقت ختم ہو گیا. اب وقت ہے مجاہدے کا، کوشش کا، دعوت کا. آپ کھڑے ہو جائیے. کیوں کھڑے ہو جائیے؟ لوگوں کو جو کفر میں، شرک میں، بدعات میں، نافرمانیوں میں، تاریکیوں میں جی رہے ہیں، ان کو آپ کو نکال کر نور کی طرف لانا ہے، روشنی اور ہدایت کی طرف لانا ہے. قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے. اللہ سے ڈرائیے، شرک کرنے سے ڈرائیے، جہنم کے عذاب سے ڈرائیے. وربک فکبر، اور آپ اپنے رب کی تکبیر بیان کیجئے، بڑائی بیان کیجئے. آپ کی ذمہ داری ہے آپ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت بٹھائیں، اللہ کی بڑائی بٹھائیں کہ جن کو تم نے معبود سمجھا ہے وہ نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے. وربک فکبر وثیابک فطہر، اور اپنے لباس کو پاک و صاف کر لیجئے، ظاہر اور باطن کو پاک کر لیجئے. والرجز فہجر، اور گندگیوں کو چھوڑ دیجئے. آپ پہلے ہی سے گندگی سے دور تھے، دوبارہ آپ سے کہا گیا آپ اس کو چھوڑ دیں، یعنی پوری طرح آپ ان امور سے پاک ہو جائیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئیں اور آپ کو ذمہ داری کا احساس دلایا گیا اور آپ کو ذمہ داری دے دی گئی اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ لوگوں کا مواجہہ کرنے والے ہیں، لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں. وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مزمل کی آیات بھی نازل کیں، جن آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان امور کے رہنمائی کی جن امور سے آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کی دعوت کامیاب ہوگی. دیکھیے دعوت کا کام یہ ایسا کوئی کام نہیں کہ مادی کام ہو، جتنے آپ اینٹ جوڑیں گے اتنی اونچی عمارت بنے گی. دعوت کا کام ایسے نہیں ہے. دعوت کا کام انتہائی
نازک کام ہے اور دعوت کا کام انتہائی حساس و ذمہ داری کا کام ہے، وہ شخص جو آپ کے قتل کا حریص ہو، آپ اسے اس قابل بنائیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے اور آپ سے محبت کرے کہ آپ مومن ہیں، اس درجے تک پہنچنا یہ آسان چیز نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ مزمل میں آپ کو وہ کام بتائے جن کاموں سے آپ اپنی دعوت کو صحیح کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ اس میں پیغام ہے، ہر وہ شخص جو دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے اس کے اندر کچھ صفات ہونے چاہیے جن صفات کی وجہ سے دعوت مؤثر ہوگی، کامیاب ہوگی۔ سر ہلنے کا مطلب نہیں ہے کہ دل بھی ہلتے ہوں، سر جھکنے کا مطلب نہیں کہ دل بھی جھکا ہوگا۔ دعوت مؤثر کب ہوگی؟ اللہ نے سورہ مزمل میں آپ سے کہا قم اللیل الا قلیلا، اے رسول آپ اللہ کے لیے رات میں قیام کیجیے۔ دعوت اللہ میں کامیابی کے لیے آپ سے کہا گیا آپ رات میں قیام کریں، رات میں تہجد کی نماز پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ورتل القرآن ترتیلا، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اور سورہ مدثر میں کہا گیا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور آپ اللہ کے لیے صبر کریں۔ یہ تین صفات آپ کی دعوت کو کامیاب بنائیں گے کہ آپ کا رشتہ اللہ سے جڑا ہو، آپ قیام کریں، رات میں نماز پڑھیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ابتدائی وحی پہ ہی، شروعات ہی میں آپ کو نماز سکھا دی گئی تھی، آپ کو نماز کی تعلیم دے دی گئی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ 5 وقت کی نمازیں فرض نہیں تھیں اپنی اس شکل کے ساتھ جو ابھی موجود ہے، لیکن نماز آپ کو بتا دی گئی تھی، لہٰذا آپ سے کہا گیا کہ تہجد آپ پڑھیے، قرآن کی تلاوت آپ کیجئے اور صبر کیجئے اور اللہ کا ذکر کیجئے۔ ان کاموں کے ساتھ آپ کی دعوت مؤثر ہوگی اور آپ کی دعوت کامیاب ہوگی۔ نتیجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کو اختیار کیا اور آپ نے اسی کے مطابق دعوت بھی دی۔ آج آپ دیکھیے دعوت اللہ میں ہماری ناکامی کا سبب کیا ہے؟ ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے، ہم کسی کو بلاتے ہیں لیکن ہم سمجھا نہیں پاتے ہیں، ہم واضح نہیں کر پاتے ہیں، ہماری بات دلوں تک پہنچتی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ ہمارے اندر روحانیت نہیں ہے، ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، ہمارے ایمان کی کمی کا اثر ہمارے اعمال پر ظاہر ہوتا ہے، اور دعوت اللہ ایک عظیم عمل ہے، ہمارے کردار کا اثر اس پر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے داعی کی زندگی، داعی کا کردار پاک و صاف ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئی سورہ مدثر کی، اور پھر بعد میں آپ پہ سورہ مزمل کی کچھ آیات بھی نازل کی گئی۔ آپ پر جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا، جسے وحی کہا جاتا ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں جو آپ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاری ہوا کرتی تھی۔ وحی کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ خواب دیکھتے تھے اور صبح ویسے ہی وہ چیز واقع ہو جاتی تھی۔ نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کے ساتھ ایسے ہوا کرتا تھا، آپ رات میں کوئی خواب دیکھتے بالکل صبح ویسے ہی ہوتا تھا۔ خواب کی شکل میں اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے، اور انبیاء کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں، برحق ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی دینے کا ایک طریقہ ہوا کرتا ہے۔ ایک شکل وہ ہے خواب کی۔ دوسری شکل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے آپ کے دل میں بات ڈال دیتا ہے، لیکن فرشتہ نظر نہیں آتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان روح القدس نفث فی روعی ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل نے ابھی میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کسی نفس کو اللہ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک اس کا رزق پورا نہ ہو جائے۔ اس میں آپ دیکھیے، آپ نے کہا جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی، فرشتہ نظر نہیں آتا ہے، دل پہ وہ بات ڈال دی جاتی ہے۔ یہ بھی وحی کی ایک شکل ہے۔ اور تیسری ایک شکل ہے تمثل، کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے، جیسا کہ مشہور حدیث جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے والد عمر بن خطاب سے روایت کیا ہے رضی اللہ عنہما کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی کی شکل میں، ایک عام انسان کی شکل میں آئے تھے، اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تھی۔ وحی کی ایک شکل تمثل بھی ہوتی ہے۔ اور چوتھی شکل، حارث بن ہشام کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے نبی سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ آپ نے کہا بسا اوقات مجھے گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے، گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے، اور جیسے ہی وہ آواز آتی ہے میں متنبہ ہو کر کے بیٹھ جاتا ہوں۔ آپ نے کہا وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ
وحی کی سب سے مشکل اور سخت شکل یہی ہے کہ آپ کے پاس گھنٹی کی آواز آتی ہے اور آپ بالکل متنبہ ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے رضی اللہ عنہ، سخت سردی کی راتوں میں جب یہ وحی کی کیفیت آپ پر آتی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا تھا۔ قرآن مجید نے کہا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر بھاری بات اتارنے والے ہیں۔ وحی کا بہت وزن ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی عزبہ، عزبہ اس کا نام تھا۔ بسا اوقات جب یہ کیفیت آپ پر ہوتی وہ اونٹنی بھی آپ کی وزن کو برداشت نہیں کر پاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، اتنا سخت وہ ہوا کرتا تھا۔ بلکہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ران کی ران جو ہے حضرت زید کی ران کے اوپر تھی۔ اچانک آپ پر وحی کی کیفیت ہو گئی۔ حضرت زید کہتے ہیں مجھے قریب یہ لگا کہ میری ران ٹوٹ اور پھوٹ جائے گی، اتنا وزن آپ کے اوپر اتر رہا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی وزنی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی کے نزول کی کیفیت ہے۔ اور وہیں پر وحی کے نزول کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کو حقیقی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے اس موقع سے دیکھا جبریل کو آپ نے زمین و آسمان کے درمیان کرسی پر دیکھا، یہ بھی وحی کی ایک شکل ہے۔ اور آخری شکل یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوتی ہے حجاب کے آڑ میں، جیسے معراج میں ہوا تھا، درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں، اللہ نے سیدھا آپ سے گفتگو کی، اللہ تبارک و تعالیٰ حجاب میں تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جانب اور آپ کی گفتگو ہوئی، یہ بھی وحی کی ایک شکل ہے۔ تو ان اقسام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے۔ جب آپ پر رسالت کا تاج رکھا گیا، وہیں پر آپ کو یہ بتایا گیا کہ دعوت کیسی دینی ہے۔ آپ کی دعوت مکہ مکرمہ میں دو حصوں میں منقسم ہے، ایک ہے دعوت سریہ اور ایک ہے دعوت جہریہ۔ دعوت سریہ یہ ہے کہ آپ کو حکم تھا کہ آپ اپنی دعوت کو جہرن نہ کہیں، سب کے سامنے علی الاعلان نہ کہیں، بلکہ آپ کی دعوت سری رہے، آپ کی دعوت سری رہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اور رسول بننے کے بعد تقریباً 3 یا 4 سال تک اپنی دعوت کو مخفی رکھا، آپ نے اپنی دعوت کو ظاہر نہیں کیا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل آپ پر یہ حکم تھا، آپ نے اس کو ظاہر نہیں کیا۔ جب 3 یا 4 سال ہو گئے پھر آپ کو حکم دیا گیا آپ اپنی دعوت کو ظاہر کریں۔ جب تک آپ نے دعوت کو مخفی رکھا اسے دعوت سریہ کہا جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا۔ کیوں ایسا ہے؟ کیوں آپ سے کہا گیا کہ دعوت کو چھپا کر رکھو، دعوت کو ظاہر نہ کرو؟ کیونکہ دعوت کا کام یہ تدریج ہوتا ہے، تدریج کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ کام ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ جو بت پرست ہیں، جو کہ قتل و غارت گری میں لوٹ مار میں ڈوبے ہوئے ہیں، اچانک ان کے سامنے بات آئے گی تو اس کا ریاکشن ہوگا اور فتنہ ہوگا، کہ وہ فتنہ اور فساد نہ ہو اور بگاڑ نہ ہو، تو حکمت کے تحت آپ سے کہا گیا اپنی دعوت کو آپ سری رکھیں۔ اس میں چیز سیکھنے کی ہے کہ جہاں پر ہماری دعوت اصلاح کے بجائے بگاڑ پیدا کرے، وہاں پر دعوت دینے سے پہلے آدمی کو سوچنا چاہیے، آدمی کو سنبھلنا چاہیے۔ بسا اوقات انسان اس کا خیال نہیں کرتا، دعوت کے نام پر اور بگاڑ اور فساد لوگوں میں مچا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کو حکم تھا آپ اس کو چھپائے رکھیں، آپ نے اس کو ظاہر نہیں کیا۔ آپ ہندوستان میں دیکھیے بعض جگہوں پر جب مسلمانوں نے اسلام کی دعوت دی، بعض کفار اسلام میں داخل ہو گئے، اس کی تشہیر ہو گئی، سوشل میڈیا میں اس کو پھیلا دیا گیا کہ اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، ماشاءاللہ الحمدللہ، لوگ بھی خوش ہو گئے۔ نقصان کیا ہوا کہ وہ تنظیمیں جو اسلام دشمن تنظیمیں ہیں، جب ان کو یہ خبر پہنچی وہ متنبہ اور چوکنا ہو گئے، اور انہوں نے ان مقامات پہ اپنے پہرے کو بڑھا دیا اور دعات کے پیچھے پڑ گئے، اور ان کے جان پر خطرہ بھی آنے لگا۔ کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنی ہر بات کو لوگوں میں نشر کرتے ہیں؟ آپ نے ایک آدمی کو اسلام کے قریب کر دیا، آپ اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر لے لیں۔ ہر چیز نشر کرنے کی نہیں ہوتی ہے، بسا اوقات نشر آدمی کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ دعوت جو شروع ہوتی ہے 2-4 لوگ جب داخل ہو گئے وہیں پر دعوت ختم کرنی پڑتی ہے۔ کیوں؟
کیونکہ جو اسلام دشمن تھے ان کو ہم نے موقع دے دیا. آپ نے ابتدا میں 3 یا 4 سال تک آپ سے بڑا حق بولنے والا کوئی نہیں، لیکن آپ نے اس کے باوجود اپنی دعوت کو سری رکھا. سری دعوت میں کیا کرتے تھے آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے انفرادی ملاقات کیا کرتے تھے، آپ اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو اچھی طبیعت کے تھے، اچھے مزاج کے تھے، ان کے سامنے صرف دین کی بات کرتے تھے. جن کی طبیعتیں صحیح ہوں، مستقر ہوں، صحیح مزاج کے ہوں، انہی کے سامنے آپ دعوت پیش کیا کرتے تھے. آپ نے دعوت کو ظاہر نہیں کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آپ کی دعوت سری رہی. اس دعوت میں سب سے پہلے لبیک کہنے والے، سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے کون ہیں؟ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بالاجماع اس امت میں سب سے پہلے دین اسلام میں داخل ہونے والی خاتون ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا. علی الاطلاق دین محمدی کو، شریعت محمدی کو قبول کرنے والا کوئی مرد نہیں، سب سے پہلے خاتون تھی جنہوں نے اس کو قبول کیا ہے. آپ کا بہت اونچا درجہ ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا. شوہر کی بات پہ سب سے پہلے دین کو قبول کرنے والی خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے. آپ کا وہ درجہ ہے کہ دنیا کے اولیاء، ابرار، اتقیاء ایک پڑھنے میں رکھ دیے جائیں اور خدیجہ کو ایک طرف رکھا جائے، خدیجہ ان سب پہ بھاری ہے رضی اللہ عنہا. یہ جو دین اب ہم کو ملا ہے، یہ جو دین ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اس دین کو لینے والے سب سے پہلی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے. اور مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے انہوں نے اسے قبول کر لیا. اب دیکھیے اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے اچھے رہے ہوں گے. اس لیے کہ بیوی اور دوست ہمارے حقیقت کو زیادہ جانتے ہیں کہ ہم کتنے نیک ہیں، کتنے پرہیزگار ہیں. ہماری ان کمیوں کو وہ لوگ جانتے ہیں جو باہر کے لوگ نہیں جانتے. لیکن جب بیوی تصدیق کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے. ابو بکر صدیق کو جب معلوم ہوا کہ آپ پر نبوت اور رسالت کا تاج رکھا گیا ہے، سب سے پہلے ابو بکر نے اس کو قبول کر لیا. اور آپ نے اس کو یاد رکھا. آپ نے اس کو یاد رکھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی نے ابو بکر صدیق کو ناراض کر دیا، تکلیف پہنچا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، آپ نے کہا ان اللہ قد بعث الیکم فقلتم کذبت. آپ نے کہا اللہ نے جب مجھے رسول بنا کر بھیجا، تم لوگوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، لیکن ابو بکر نے کہا کہ تم سچ بولتے ہو. آپ نے کیا تم میرے ساتھیوں کو نہیں چھوڑو گے؟ کیا تم میرے ساتھیوں کو نہیں چھوڑو گے؟ یعنی ابو بکر کو چھوڑ دو، اسے تکلیف اور اذیت نہ پہنچاؤ. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے جن کا احسان آپ نے فرمایا کہ مجھے مال اور نفس کے ذریعے سب سے زیادہ مجھ پہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے. سب سے زیادہ کسی نے احسان کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دین میں داخل ہو گئے. اور آپ چونکہ اعلیٰ کردار کے مالک تھے اور ایمان آپ کے دل میں پیوست ہو گیا تھا اور زاہد اور عابد تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. چنانچہ آپ کے ہاتھوں پر حضرت عثمان نے اسلام کو قبول کیا. عثمان ابن عفان جو رسول کے داماد ہیں، دوہرے 2 بیٹیاں آپ نے ان کو دی تھیں جنہیں ذو النورین کہا جاتا ہے. 2 نور والا، نبی کی 2 بیٹیاں لینے والا عثمان ابن عفان ابو بکر صدیق کے ہاتھوں پر ایمان لائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر ایمان لائے. اور ان کے علاوہ بہت سارے دوسرے صحابہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر ایمان لائے. اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، چونکہ آپ نے بات سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے بیٹے علی کو اپنے گھر میں پال رہے تھے، پرورش کر رہے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے اور بچوں میں سب سے پہلے وہ ایمان لانے والوں میں ہیں. اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ ہیں، جن کو آپ نے پہلے کہا تھا کہ زید میرا بیٹا ہے، لیکن اسلام میں چونکہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی اور کے بیٹے کو ہم کہیں کہ میرا بیٹا ہے اور اپنا نام اس کو دے دیں، شرعاً جائز نہیں ہے. وہ جس کا بیٹا ہے وہ اسی کا بیٹا ہے. آپ پال سکتے ہیں، آپ پرورش کر سکتے ہیں، نام نہیں دے سکتے. چنانچہ اللہ نے اس کو باطل کر دیا. تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ بھی آپ کے غلاموں میں سے ہیں اور یہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں. تو عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہ، مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ،
بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ان سب نے دین کو قبول کر لیا، اسلام کو قبول کر لیا، اور بہت سارے لوگ دین میں داخل ہوئے 3 یا 4 سال کی مدت میں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ ان کی تعداد 40 سے زیادہ ہے، 40 سے زیادہ ان کی تعداد ہے۔ ان میں سے قریش کے بہت سارے لوگ تھے، اور بعض دوسرے غلام اور فقیر لوگ بھی تھے، بعض غلام اور فقیر لوگ بھی تھے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اسلام لانے والوں میں جنہوں نے پہل کی ان میں بہت سارے صحابہ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مالدار صحابی ہیں، عثمان بن عفان مالدار صحابی ہیں، لیکن وہیں پر فقراء، مساکین اور کمزور لوگوں کی ایک جماعت تھی جنہوں نے سبقت کی ہے، سبقت لے کر چلے گئے۔ کیوں سبقت لے کر چلے گئے؟ کیونکہ یہ جو مال ہے، یہ جو منصب ہے، یہ رائے حق میں رکاوٹ بنتا ہے، رائے حق میں یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اس وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا مشرکین کے حوالے سے، وہ کہتے تھے لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، وہ کہتے تھے کہ اگر یہ دین صحیح ہوتا تو یہ غریب لوگ پہلے نہیں ہوتے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ مالدار زیادہ حق رکھتے ہیں اس کا، لیکن چونکہ غریب پہلے چلے گئے اس کا مطلب یہ دین صحیح نہیں ہے۔ کیوں غریب پہلے گئے؟ کیوں مالدار پیچھے ہو گئے؟ اس بات پہ غور کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کل روز قیامت جن کی لوگوں نے پرستش کی، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اگر وہ زندہ انسان رہے ہوں کہ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری عبادت کرو، وہ جو گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ سے، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہوگی وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ، اے اللہ تو نے ان لوگوں کو، ان کے ماں باپ کو بہت زیادہ مال دے دیا تھا، اتنا مال دے دیا تھا حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ، وہ تیری نصیحت کو بھول گئے اور ہماری پرستش کرنے لگے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیے قریش کے سادات، سردار جنہوں نے سرداریاں کی ہوں، مالدار ترین لوگ پیچھے ہو گئے۔ صہیب رومی اور دوسرے خباب، ایسے صحابہ، عبداللہ بن مسعود جو عقبہ کی بکریاں چراتے تھے، یہ لوگ آگے چلے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ منصب اور دولت یہ رکاوٹ بنتے ہیں رائے حق میں۔ آپ دیکھیے انسان کے پاس جب مال اور حشمت اور دولت اور لوگوں میں اس کا مقام ہوتا ہے، جب کوئی اصلاح کرنا چاہے وہ اصلاح کرنے والے کی حیثیت پہلے دیکھتا ہے۔ اگر وہ قابل دید نہ ہو اس کے نظر میں، اس کی نصیحت قبول نہیں کرتا۔ اب دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس مال ہے، وہ آگے بڑھ کر سلام نہیں کرتے ہیں، وہ فقراء اور محتاجین سے مصافحہ نہیں کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھتے نہیں ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے دل میں ہے ہم ان سے اچھے ہیں، ہم ان سے افضل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں دولت دے دی ہے۔ یہی تصور کفار کا تھا، وہ کہتے تھے خباب اور عبداللہ بن مسعود اور صہیب رومی یہ فقراء، ہم ان سے افضل ہیں۔ شریعت نے اس کو باطل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم پہ بددعا کی، ان میں سے ایک بددعا یہ تھی کہ اے اللہ کہ ان کے مالوں کو تو برباد کر دے، تو ان کے مالوں کو تباہ کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ ان مال نے اور اس حشمت اور جاہ نے ان کو فتنے میں ڈال رکھا ہے۔ اس لیے صرف اللہ کے نبی نہیں، باقی جتنے انبیاء رسول گزرے ہیں ان کی دعوت پہ لبیک کہنے والے عام سادہ لوگ ہوا کرتے تھے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، مال اور دولت اور حشمت جن کو اللہ تعالیٰ دے وہ اس کو راہ حق اور ہدایت میں آڑے نہ آنے دے۔ یام لے کہ اللہ کے پاس معزز وہ ہے جو تقوی والا ہو، جو پرہیزگار ہو، جو دیندار ہو۔ مال اور دولت اور غریبی اور فقیری اللہ کے پاس اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں ہر قسم کے لوگ بھی شامل تھے۔ ان میں سے فقراء اور مساکین نے سبقت کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انفرادی کام کیا کرتے تھے، انفرادی دعوتیں دیا کرتے تھے، اس وقت مرکز کیا تھا؟ مرکز حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ یہ گھر صفا پہاڑی کے پاس تھا۔ چونکہ اس گھر پر عام لوگوں کی نگاہیں نہیں پڑتی تھیں اور وہ بھی اسلام میں آ گئے تھے، دار ارقم جسے کہا جاتا ہے، ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر وہ اسلام کا مرکز بنا، حتیٰ کہ اسے دار اسلام کہا جاتا ہے، وہ اسلام کا گھر تھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں جمع ہوتے، آپ انہیں نصیحتیں کرتے، آپ انہیں تربیت کرتے، جو آیتیں آپ پر نازل ہوتی آپ ان کو لوگوں میں آپ صحابہ پہنچاتے تھے، اور وہ گھر چونکہ پہاڑ صفا کے پاس تھا وہ لوگوں سے چھپا ہوا تھا، اور صحابی نے بھی قربانی دی اور اپنے گھر کو دینی مرکز میں تبدیل کر دیا، جہاں پر اللہ کے نبی بھی حاضر ہوتے، اور اصحاب رسول جو چھپ چھپا کر کے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے وہ محفوظ رہنا چاہتے ان کو اپنے گھر میں پناہ دیا کرتے تھے جہاں پر دین کی تعلیم ہوا کرتی تھی۔ تو بعض گھرانے بہت خوش نصیب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان گھرانوں کو دین کا مرکز بناتا ہے، وہاں سے دین کے سپاہی تیار ہوتے ہیں، وہاں سے دین کی خدمات ہوتی ہیں، وہاں سے دین کی ترویج کی بات ہوتی ہے، دین کی مضبوطی کی بات ہوتی ہے، جیسے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ کیا مشرکین مکہ کو اس کا پتہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی دعوت دے رہے ہیں؟ تاریخ بتاتی ہے کہ مشرکین مکہ کو، قریش کو یہ اندازہ ہو چکا تھا، ان کو ایک بھنک لگ گئی تھی کہ کوئی نہ کوئی کام یہاں پہ ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی کام یہاں پہ چل رہا ہے۔ وہ بھنک محسوس کر چکے تھے، اگرچہ کہ انہوں نے اعتراض نہیں کیا کیونکہ یہ کھل کر کے نہیں ہوا، کیونکہ اس زمانے میں راہب بھی تھے، دیندار قسم کے لوگ، ورقہ بن نوفل، زید بن عمرو بن نفیل جیسے لوگ بھی ہوا کرتے تھے جو اللہ کی بندگی کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی کارروائی ہے، لیکن اس پر انہوں نے کوئی سختی نہیں برتی اور اذیتیں دینے پر نہیں اترے، لیکن ہاں بعض مواقع ایسے آئے جہاں پر مشرکین نے کچھ نہ کچھ ضرور کیا۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کچھ صحابہ کے ساتھ مکہ کی گھاٹی میں نماز پڑھا رہے تھے، مشرکین کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے دیکھا کہ عجیب حرکتیں کر رہے ہیں، وہاں پر وہ رک گئے اور ان کو منع کرنے لگے۔ اسی اثنا میں مشرکین نے سمجھا کہ عجیب و غریب کاموں میں پڑ چکے ہیں، لہٰذا انہوں نے ان سے لڑائی شروع کر دی، ان مسلمانوں سے لڑائی شروع کر دی۔ نتیجے میں لڑائی کے دوران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ہڈی جو ان کے پاس تھی اسے لے کر کے ایک مشرک پہ حملہ کر دیا، یہاں تک کہ اس کا خون بہہ گیا۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے اللہ کے راہ میں سب سے پہلے خون بہانے والے سعد بن ابی وقاص ہیں۔ خون کس نے پہلے دیا اس کا ذکر بعد میں آئے گا، خون سب سے پہلے کس نے بہایا دوسروں کا، جو دین کے خلاف کھڑے تھے، ان میں سب سے پہلا نام سعد بن ابی وقاص ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین میں اس کی مخالفت کرنے والوں پہ سب سے پہلے انہوں نے خون بہایا تھا، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے۔ سوچئے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک جنگ کے دوران آپ کی بہادری اور آپ کی اخلاص اور جذبے کو دیکھ کر آپ نے کہا کہ سعد میرے ماں باپ بھی تجھ پہ قربان ہو جائیں، اور وہ فخر کیا کرتے تھے کہ مجھے رسول نے کہا تھا کہ ان کے ماں باپ مجھ پہ قربان ہوں۔ تو صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں خون بہایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چونکہ سری تھی، اذیت عام نہیں ہوئی تھی، تکلیف عام نہیں ہوئی تھی، ہاں گھروں میں مسائل تھے، جن گھروں میں اسلام آ چکا تھا ان گھروں میں کچھ مسائل ہوئے اور بعض اذیتیں صحابہ کو برداشت کرنی پڑی، لیکن یہ اذیتیں بہت زیادہ یا بہت عام نہیں تھیں۔ اور اسلام لانے والوں میں صرف مسلمان انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی تھے۔ اس سے پہلے آپ نے دروس میں سنا ہوگا کہ جب آسمانوں پہ پہرا بڑھا دیا گیا، شیطان نے کہا تھا زمین میں پھیلو اور دیکھو کیا ہوا ہے، تو جنات کے بعض قافلے تلاش کرتے کرتے مکہ پہنچے تو وادی نخلا میں اللہ کے نبی صبح کے وقت نماز پڑھا رہے تھے، اس وقت جنات کی ایک قوم، ایک قبیلہ وہاں پر پہنچا اور آپ کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھا رہے۔ فلما حضروه قالوا انصتوا، جب وہ وہاں پر حاضر ہوئے تو جنات نے ایک دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ۔ جب آپ سب خاموش ہو گئے، غور سے سننے لگے، جب غور سے سنا وہ دین، وہ تلاوت اور قرآن مجید کے کلمات ان پہ اثر انداز ہو گئے، یہاں تک کہ وہ سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ سورہ جن کی ابتدا آپ پڑھیے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خوش نصیب جنات کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کی تلاوت سن کر کہا کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ صرف ایمان نہیں بلکہ واپس گئے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ اے لوگوں ہم نے عجیب و غریب تلاوت سنی ہے، تم بھی اس پر ایمان لے آؤ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جنات بھی ہیں جنہوں نے اس دعوت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے دین اسلام کو قبول کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت سری رہی
اس دعوت سری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جو آیات آپ پر اتاری جاتی تھی آپ نے ان کی تعلیم دی، اس کی تربیت دی، اور یہ مرحلہ 3 سے 4 سال تک رہا. پھر اس کے بعد دعوت جہری کا سلسلہ شروع ہوا. یہ جو گفتگو ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سری دعوت کے حوالے سے، اس سے بہت ساری چیزیں ہیں جو سیکھنے کی ہیں. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اگر حق دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حق کو اپنے ڈھنگ سے پہنچائے. حق کو پہنچائے لیکن اللہ نے جیسے طریقہ بتایا اس طریقے پر پہنچائے. بعض لوگ اصلاح کے بجائے افساد کرتے ہیں. بعض جگہ پر آدمی کو سمجھداری سے بھی کام لینا چاہیے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب تاتاری نے حملہ کیا، بہت سارے مسلمانوں کو قتل کر دیا. صبح میں شراب پی کر کے نشے میں دھت رہتے تھے. ابن قیم رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. ابن تیمیہ کے شاگرد وہاں سے گزرے، انہوں نے کہا کہ ہم ابن تیمیہ سے کہیں کہ ہم ان کو دعوت دیں اور کہیں کہ شراب وغیرہ نہیں پینا چاہیے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے مسئلہ پوچھا. ابن تیمیہ نے کہا نہیں، ان کو چھوڑ دو. شراب پینے والے کہا کہ ان کو چھوڑ دو. کیوں؟ کہا کہ اگر تم نے شراب سے روکو گے، اگر وہ نشے سے باہر نکلیں گے تو مسلمانوں کا اور قتل کریں گے اور مسلمانوں قتل کریں گے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا اور بہت خون بہایا تھا. چونکہ وہ نشے میں دھت ہیں، کم از کم اتنے دیر کے لیے مسلمان ان سے محفوظ ہیں. ان کو چھوڑ دو ان کی حالت پر. تو آدمی کو دعوت دینے سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ آپ جہاں پر دعوت دے رہے ہیں وہ دعوت اصلاح کرے گی یا اس سے بڑا نقصان کرے گی. اگر ان کو شراب سے آپ روکیں گے تو اٹھ کر کے وہ قتل و غارت گیری مچائیں گے، جو کہ اس سے بڑا جرم ہے. لہذا انسان دعوت کے حوالے سے سوچے کہ دعوت طریقہ رسول پر ہو، طریقہ نبوی پر ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سری دعوت، آپ کی دعوت سب کے لیے برابر رہی. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم دعوت دیں تو پہلے بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دے دیں، وہ اسلام میں آ گئے تو بہت کام ہوگا. یقیناً کام ہوگا، لیکن آپ پہ یہ طریقہ نہیں رہا. دعوت سب کے لیے برابر ہونی چاہیے. حتیٰ کہ اگر کوئی مرنے والا ہے اس پر بھی آپ دین کو پیش کیجئے. ایسا نہیں کہ ہمارے کام نہیں آئے گا اسے چھوڑ دو، یہ نفس پرستی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا جو لڑکا آپ کی خدمت کرتا تھا یہودی، وہ بچے کی موت کا وقت آ گیا ہے. آپ وہاں پر پہنچے اور بچے سے کہا قل لا الہ الا اللہ. آپ نے کہا لا الہ الا اللہ کہو. تو بچہ مرنے سے پہلے اپنے باپ کو دیکھنے لگا. یہودی تو یہودیوں کو چونکہ علم ہے آپ کے بارے میں، اب بچہ دنیا سے جا رہا ہے تو باپ نے کہا اطع ابا القاسم، کہتا ہے کہ میں تمہیں کہتا ہوں اس کی بات مان لو. باپ نے کہا مان لو اس کی بات. چنانچہ اس بچے نے، اس لڑکے نے کہا لا الہ الا اللہ اور وہ مر گیا. اور آپ وہاں سے جب نکلے آپ کا چہرہ کھل اٹھا تھا اور آپ کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کو جہنم سے بچا لیا. تو دعوت کے اعتبار سے آدمی غریب ہو، فقیر ہو، امیر ہو، جو بھی اللہ کے دین کو سننا چاہتا ہے آپ اسے سنائیں. جہاں بھی ہماری دعوت مؤثر ہو سکتی دعوت دیں، اور جہاں تک ہم دعوت نفع پہنچا سکتے ہیں ہم نفع پہنچائیں. یہ سبق ہمیں سیکھنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے پاس صلاحیت دی ہے مال کی، دولت کی، جس اعتبار سے ہو سکتا ہے وہ دین کے کام میں وہ تعاون کریں. آپ دیکھیے ہر کوئی اچھا بولنے والا نہیں ہوتا، ہر کوئی ایماندار نہیں ہوتا. ہر ایک کی صلاحیت الگ الگ ہے. کسی کے پاس علم اچھا ہے، کسی کے پاس دولت ہے، کسی کی پہنچ اچھی ہے، کسی کی تحریر اچھی ہے، کوئی اچھا لکھنا جانتا ہے. دعوت کامیاب کب ہوتی ہے؟ جب ہر کوئی اپنی اپنی طاقتیں جھونک دے تب دعوت رنگ لاتی ہے. علم والے اپنا علم کا استعمال کریں، دولت والے دولت کا استعمال کریں، ٹیکنالوجی جاننے والے ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، اور نشر کرنے والے اپنی اس قوت کا استعمال کریں. جب ہم جڑ جاتے ہیں تو سبحان اللہ دعوت میں اثر ہوتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، آپ آگے جانیں گے کہ کیسے غریب صحابہ، وہ صحابہ جو دوسروں کے یہاں پر مزدوری کیا کرتے تھے، بلال حبشی جیسے صحابی جو دوسروں کے یہاں غلام تھے، ابوبکر صدیق نے بغیر معاوضے کے ان کا پیسہ دے کر ان کو آزاد کروایا. سبحان اللہ، یہ طریقہ ہے دعوت اللہ کا. ہر آدمی اپنی صلاحیت کے مطابق اللہ کے دین کی پہنچانے میں کوشش کرے اور کام آئے. یہ ہمارے لیے سبق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.